السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ لاکھوں کروڑوں درود و اسلام نبی رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پر اور ان کی آل پر اور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابہ کرام علیہم رضوان پر۔ آج کے اس ویڈیو کے اندر سورۃ الشمس کی تلاوت کریں گے تلفظ کے ساتھ، تجوید کے ساتھ، اور آپ نے میرے ساتھ ساتھ جو ہے وہ پڑھنا ہے انشاءاللہ العزیز۔ یہ سورۃ جو ہے وہ کوشش کریں گے مکمل کرنے کی، تو آپ نے مکمل ویڈیو دیکھنی ہے تاکہ سورہ شمس کی جو ہے اس کے اندر اگر آپ غلطیاں کرتے ہیں تو یہ غلطیاں دوبارہ یہ ویڈیو دیکھنے کے بعد آپ کو نہیں آنی چاہیے۔ چلیں جی، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، والشمس وضحاها۔ اچھا، سب سے پہلے میں آپ کو بتاتا چلوں کہ واؤ کو جب شین سے ملائیں گے تو بیچ میں جو الف اور لام ہے یہ گر جائے گا۔ واؤ شین زبر وش، شین میم زبر شم، والشمسی۔ اب اکثر لوگ پڑھتے ہیں والشم سے نہیں پڑھنا، سین زیر سی ہوتا ہے۔ والشمسی وضحاها، ضاد حروف مستعلیہ میں سے پر پڑھا جائے گا۔ آگے ہا بریک ہے، اور پہلی ہا جو ہے یہ بریک ہے، اس کا تعلق اس حلق سے ہے جو منہ کی طرف ہے، اور جو اس کے بعد آخر میں ہا آ رہی ہے الف سے پہلے، یہ ہا جو ہے وہ بھاری ساؤنڈ کے ساتھ پڑھی جائے گی، تو کلیئر کر کے پڑھنا ہے۔ وضحاها، ٹھیک ہے، والشمس وضحاها۔ اب آگے ہے والقمر، لام میں لام جو ہے وہ ساکن ہے، قلقلے سے بچنا ہے، اور آگے قاف جو ہے حروف مستعلیہ میں سے ہے، پر کر کے پڑھنا ہے، اور آگے نیچے زیر را بریک پڑھا جائے گا۔ والقمر اذا، زال جو ہے یہ بغیر سٹی کے ہوگا، اس کا مخرج آپ کو کئی دفعہ بتا چکا ہوں کہ زبان کی نوک اوپر والے دانتوں کے نچلے حصے سے لگے تو زال پڑھا جاتا ہے، تو آپ نے اس کو بغیر سٹی کے پڑھنا ہے۔ اذا، الف ہے آگے، ایک الف کی مقدار لمبا کریں گے۔ تلاہا، اب یہاں پر تا جو ہے یہ بریک پڑھا جائے گا، اس کا مخرج ہے زبان کی نوک اوپر والے دانتوں کی جڑوں سے لگے تو تا پڑھا جاتا ہے بریک، تا، ٹھیک ہے۔ لام کے اوپر کھڑا زبر ہے، اس کو ایک الف کی مقدار لمبا کریں گے۔ آگے ہا ہے، یہ بھاری ساؤنڈ کے ساتھ پڑھی جائے گی، ہا دو آنکھوں والی جس کو کہتے ہیں۔ الف ہے، یہ جب وقف کریں گے تو الف وقف میں پڑھا جاتا ہے، تو کیسے پڑھیں گے؟ والقمر اذا تلاہا۔ آگے ہے والنہاری، نون کے اوپر شد ہے، نون اور میم کے اوپر شد تو غنہ کیا جاتا ہے، ایک الف کی مقدار غنہ کریں گے۔ آگے ہا جو ہے یہ بھاری ساؤنڈ کے ساتھ پڑھا جائے گا، را کے نیچے زیر را بریک پڑھا جائے گا۔ والنہاری اذا جلاہا، ذال بغیر سٹی کے پڑھا جائے گا، مخرج آپ کو پہلے بتا چکا ہوں۔ آگے الف ہے، ایک الف کی مقدار لمبا کر کے پڑھیں گے، اور جیم کے بعد لام آ رہا ہے، لام کے اوپر شد ہے، اس کو ایسے نہیں پڑھنا جلاہا، جیم کو جب لام سے ملائیں گے تو صحیح طریقے سے کر کے پڑھنا ہے تاکہ لام کے اوپر جو شد ہے وہ صحیح طریقے سے ادا ہو۔ جلاہا، یہ ہا جو ہے یہ بھاری ساؤنڈ کے ساتھ پڑھا جائے گا، اور یہ جو آخر میں الف آ رہے ہیں جیسے یہ الف ہے اور یہ الف ہے، ان کی ایک الف کی مقدار ہی رہے گی لمبا کرنے کی، کیونکہ الف جو ہوتا ہے وہ وقف میں بھی پڑھا جاتا ہے، تو یہ اگر وقف بھی کریں گے تب بھی یہ پڑھا جائے گا، اور وقف نہیں کریں گے ملا کے پڑھیں گے تب بھی یہ پڑھا جائے گا یہاں پہ سورہ شمس کے اندر، ٹھیک ہے۔ اچھا جی، باقی جگہوں میں پڑھا جاتا ہے لیکن یہاں بھی پڑھا جائے گا۔ اچھا جی، اب ہم اس کو ساؤنڈ میں پریکٹس کرتے ہیں۔ والشمس وضحاها والقمر اذا تلاها والنہار اذا جلاها۔ آگے چلتے ہیں نیکسٹ لائن پہ، واللیل۔ اب اکثر لوگ پڑھتے ہیں واللیل، جن کو پتہ ہے وہ تو صحیح پڑھتے ہیں، جن بیچاروں کو نہیں پتہ ان کی بات کر رہا ہوں۔ واللیل نہیں پڑھنا، لام یا زبر لائی، واللیل اذا، زال جو ہے یہ بغیر سٹی کے پڑھا جائے گا، الف ایک الف کی مقدار لمبا کریں گے۔ اذا یغشاہا، یہاں پہ ہا بھاری ساؤنڈ کے ساتھ پڑھا جائے گا، اور غین میں قلقلہ بھی نہیں کرنا۔ یغشاہا والسماء،
اے نہیں پڑھنا، یہاں پہ مد متصل ہے، 3 سے 4 الف اس کو لمبا کر سکتے ہیں. تو والسماء وما بناها، میم کے آگے الف ہے، ایک الف کی مقدار لمبا کریں گے، اور آگے جو ہے وہ ہا بھاری ساؤنڈ کے ساتھ پڑھا جائے گا. وما بناها والارض وما طحاها، یہاں پر لام جو ہے وہ ساکن ہے، لام کو قلقلہ کرنے سے بچانا ہے آپ نے. والارض، اردے نہیں پڑھنا، ارض. وما، دال بھی نہ پڑھا جائے، ضاد کا مخرج آنا چاہیے صحیح طریقے سے. اور آپ کو کئی دفعہ بتا چکا ہوں کہ زبان کی جو لیفٹ سائڈ ہے اس کو، یعنی بائیں سائڈ جو ہے اس کو اوپر والی بائیں سائڈ کے ساتھ ملائیں گے، لیفٹ سائڈ کے ساتھ ٹچ کریں گے اور زبان کو اوپر کی طرف اٹھائیں گے تو ضاد کا مخرج پڑھا جائے گا. ضاد زیر الضی والارض وما طحاها، طا حروف مصطلح میں سے پر پڑھا جائے گا. آگے جو ہے ہا، طا کے بعد جو ہا ہے یہ ہا بریک ہے، اس کا تعلق جس مخرج سے، جس حلق سے ادا ہوتی ہے اس حلق کا تعلق منہ کی طرف ہے. ٹھیک ہے، تو آگے جو اس ہا کے بعد جو اینڈ پہ آ رہی ہے ہا، جس کے آگے الف ہے، یہ ہا جو ہے، جی اب آپ کو کلیئر نظر آ رہی ہوگی، یہ ہا جو ہے بھاری ساؤنڈ کے ساتھ پڑھی جائے گی اور الف بھی پڑھا جائے گا وقف میں. وما طحاها، اب پریکٹس کے طور پہ پڑھتے ہیں. واللیل اذا یغشاها والسماء وما بناها والارض وما طحاها. آگے ہے وَنَفْسٍ وَمَا سَوَّاهَا، یہاں پہ ادغام یرملون کا غنہ ہوگا، نفسیوں پڑھیں گے، سیو نہیں پڑھنا، سیو. وما سواہا، واؤ کو پڑھتے وقت ہونٹ گول کریں گے، اگر ہونٹ گول نہیں ہوں گے تو سمجھ لیجئے گا کہ یہ اپنے مخرج سے صحیح طریقے سے ادا نہیں ہوا. کیسے پڑھیں گے؟ سواہا فَأَلْهَمَهَا، یہاں پہ دونوں ہا جو ہے وہ بھاری ساؤنڈ کے ساتھ پڑھے جائیں گے. فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا، یہاں پہ بھی ہا بھاری ساؤنڈ کے ساتھ پڑھا جائے گا، را پر پڑھا جائے گا کیونکہ را کے اوپر زبر ہے. وَتَقْوَاهَا، قاف حروف مصطلح میں سے پر پڑھا جائے گا، آگے ہا بھاری ساؤنڈ کے ساتھ ہے، اس کو بریک نہیں پڑھنا. وَتَقْوَاهَا. آگے ہے قد، دال حروف قلقلہ میں سے جب ساکن ہو تو قلقلہ کیا جاتا ہے، حروف قلقلہ میں سے کوئی بھی حرف آ جائے تو دال ساکن ہے تو یہاں پہ قلقلہ کریں گے. قد افلحا، یہاں پر لام کے بعد جو ہے یہ ہا بریک ہے، اکثر لوگ اس کو افلاحا پڑھ جاتے ہیں، ایسا نہیں کرنا، ہا کو بریک پڑھنا ہے. افلاحا معنی چینج ہو جائے گا اگر ہا پڑھیں گے تو. افلاحا من زکاہا، یہاں پہ غنہ کریں گے، نون ساکن کا اخفا. آگے جو ہا اور یہ لاسٹ پہ یہ ہا بھی بھاری ساؤنڈ کے ساتھ پڑھا جائے گا. آگے ہے وقد خواب من دساہا، یہاں پہ بھی یہ جو ہا ہے یہ ہا بھاری ساؤنڈ کے ساتھ پڑھا جائے گا، سین جو ہے وہ بریک پڑھا جائے گا. آگے ہے کذبت ثمود، ثمودو نہیں پڑھنا، ثمود. بطغواہا، یہاں پہ بھی ہا جو ہے یہ بھاری ساؤنڈ کے ساتھ پڑھا جائے گا، طا حروف مصطلح میں سے پر پڑھا جائے گا. آگے ہے ذال، نیکسٹ لائن میں آیت میں ذال جو ہے وہ بغیر سٹی کے پڑھا جائے گا، اس کا مخرج آپ کو میں پہلے کئی دفعہ بتا چکا ہوں، لیکن اس کے آگے جو الف ہے یہ نہیں پڑھیں گے، ذال کو یہاں پہ میم کے ساتھ ملائیں گے. اذم بعث، اذم بعث اشقاہا، آگے جو ہا ہے یہ بھاری ساؤنڈ کے ساتھ پڑھا جائے گا لیکن شین کو قلقلے سے بچانا ہے. اشقاہا فقال لهم رسول اللہ، یہاں پر لام کے اوپر پیش ہے، اللہ کے لام سے پہلے پیش ہو تو اللہ کا لام پر پڑھا جاتا ہے، یہاں اللہ کے لام کو بھاری ساؤنڈ کے ساتھ پڑھیں گے، پر پڑھا جائے گا.
رسول اللہ. اب یہاں پر پریکٹس کے طور پہ پڑھتے ہیں. بِتَغْوَاهَا إِذِ انبَعَثَ أَشْقَاهَا فَقَالَ لَهُمْ رَسُولُ اللَّهِ نَاقَةَ اللَّهِ. جی نون کے آگے الف ہے، ایک الف کی مقدار لمبا کریں گے. اللہ کے نام سے پہلے زبر والا کلام پر پڑھا جاتا ہے. یہاں پر بھی آخر پہ جو ہا آ رہا ہے یہ بھاری ساؤنڈ کے ساتھ پڑھیں گے. آگے الف بھی پڑھا جائے گا. ناقۃ اللہ وسقیاہا. آگے ہے ذال جو ہے بغیر سیٹی کے ساتھ پڑھا جائے گا، بغیر سیٹی کے پڑھا جائے گا. اور با کے بعد واو مدہ ہے، اس کو لمبا کریں گے ایک الف کی مقدار. فکذبوہ فعقروہا. عین جو ہے کلیئر کر کے پڑھنا ہے. را کے بعد واو ہے، واو کو ایک الف کی مقدار لمبا کریں گے. ہا بھاری ساؤنڈ کے ساتھ پڑھا جائے گا. آگے ہے بلکہ جی فدمدم علیہم. یہاں پر علیہم نہیں پڑھنا، لام یا زبر لئی ہے، اس کو لمبا نہیں کریں گے کیونکہ یہاں پہ یا لین ہے. علیہم ربہم. یا میم کے بعد جو بار ہے یہاں پہ غنہ کریں گے ایک الف کی مقدار. ربہم بذنبہم. لال کو میم چھوٹے میم کے ساتھ ملائیں گے، ٹھیک ہے، ایک الف کی مقدار غنہ بھی کریں گے. بذنبہم فسواہا. یہاں پہ جو ہا ہے یہ بھی بھاری ساؤنڈ کے ساتھ پڑھا جائے گا، اس کو بریک نہیں پڑھنا، الف پڑھا جائے گا. آگے واو کو پڑھتے وقت ہونٹ گول کریں گے. فسوا، سوا نہیں پڑھنا، سواہا. ولا یخاف عقباہا. عقباہا کے آخر میں جو ہا ہے اس کو بھی بھاری ساؤنڈ کے ساتھ پڑھیں گے. عقباہا، اس کو ہا نہیں پڑھنا، اس چیز کا آپ نے خاص خیال رکھنا ہے. اچھا جی، اب ہم اس کو پڑھتے ہیں لہجے میں، آپ نے میرے ساتھ ساتھ پڑھنا ہے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. والشمس وضحاها والقمر إذا تلاها والنهار إذا جلاها والليل إذا يغشاها والسماء وما بناها والأرض وما طحاها ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها. كذبت ثمود بطغواها إذ انبعث أشقاها فقال لهم رسول الله ناقة الله وسقياها فكذبوه فعقروها فدمدم عليهم ربهم بذنبهم فسواها ولا يخاف عقباها. صدق اللہ العظیم. امید ہے کہ جس طریقے سے آپ کو میں نے سکھایا ہے آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی. اور اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہے تو اپنے دوستوں میں، فیملی ممبرز میں، رشتہ داروں میں، جتنے لوگ آپ کے جاننے والے ہیں ان سب کو واٹس ایپ لنک کے ذریعے شیئر کریں تاکہ جہاں تک لوگ اس کو دیکھیں گے، سنیں گے، اس سے فائدہ اٹھائیں گے، آپ کو بھی ثواب ملے گا، مجھے بھی ثواب ملے گا، جہاں تک لوگ پڑھیں گے ان کو بھی ثواب ملے گا. اور یہ صدقہ جاریہ سمجھ کر شیئر کیجئے گا تاکہ لوگ فائدہ اٹھا سکے زیادہ سے زیادہ. اللہ حافظ. انشاءاللہ العزیز نیکسٹ ویڈیو میں ملتے ہیں. دعاؤں میں یاد رکھیے گا. اللہ حافظ.